جب دیکھ کے بات نہیں کرو گے تو تمہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے؟ کہ اگر وہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہو نا اور آپ کی پریکٹس ہو جائے تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ایک جنبش ضرور ہوتی ہے. وہ پریکٹس سے آپ اس کو ماسٹر کر سکتے ہیں. بہرحال وہ آپ کو کیا بتائیں بیٹا، ہم نے سارا تو آنکھوں سے ہی کھایا ہوا. میں چلو گم سہی فسانوں میں، تو حقیقت شناس ہے آجا، تو حقیقت شناس ہے آجا. میرا نام یاسر ہے اور تقریباً میرا جو ایشو جو ہے نا وہ خود سے ہے اور میں ڈبل مائنڈ بہت رہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں کیسے آپ تشریف لیں؟ یہاں کس کے ریفرنس سے آپ؟ میں یہ میرے ماسٹر بیٹھے ہوئے ماسٹر امتیاز صاحب. اچھا اچھا آپ ان کے شاگرد ہیں. بیٹا اس کا آسان حل بزرگوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ جو آئندہ آپ کو پہلا خیال آئے اس کے مطابق عمل کریں. شروع میں 2-3 دفعہ ہو سکتا ہے 4-5 دفعہ غلطیاں ہو جائیں، لیکن جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے خیال پہ چلنا ہے، پھر 2-3 غلطیاں ہونے کے بعد پھر آپ کا راستہ ضرور سیدھا ہو جائے گا. پھر آپ کو پہلا خیال ہی وہ آئے گا جو سے آسان فارمولہ. یہ کر کے دیکھیں، یہ نہ کامیاب ہوا تو پھر آئندہ آ جائے گا. میں بلند خان جی سرکار میری لائف میں نا مجھے دھوکہ بہت ملتا ہے. اچھا میرا یوں بندے کو دھوکہ ملتا ہے نا، وہ اس بندے میں ایک بڑا کمال ہوتا ہے. اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بولا بالا ہوتا ہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو بندہ کسی کو دھوکہ نہ دے سکے آج کل کے زمانے میں کمال ہی بندہ ہوتی. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے آپ؟ نہیں سرکار. جی نہیں سرکار. کھاتے ہیں نا؟ جی بالکل. تو بات ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، قیمتی بندے ہیں. آج کل ایسے لوگ کام ہوتے ہیں جی جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، خود کھا لیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. قیمتی انسان ہے. تو کوئی شکایت کیا ہے اس میں؟ آپ اچھی بات ہے، شکر کریں گا. دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، کھانے والے. آئندہ ذرا ہوشیار آپ کریں، جس سے بات کیا کرے نا. یہ میرے مرشد نے مجھے، میں بڑے عرصے تک میں بابا حضور کے سامنے بیٹھتا رہا، تقریباً 1.5 سال تک. بابا حضور کے سامنے میں اس طرح کر کے نا، کرسی سامنے ہوتی تھی، میں سامنے بیٹھا، اس طرح بیٹھو اور سارا دن نا اس طرح بیٹھا رہا. کوئی بات بھی کرنی تو اس طرح کرنی. تو پھر مجھے حکم ہوا کہ دیکھ کے بعد، جب حکم ہو گیا تو پھر حکم ہو گیا، دیکھ کے کرنی. لیکن وہ حکم کے ساتھ مجھے ایک راز بھی ملا.
آپ نے فرمایا کہ جب دیکھ کے بات نہیں کرو گے تو تمہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اب میں جس بندے سے بات کرتا ہوں اس کو میں یعنی کہ آئی ٹو آئی یعنی کہ اس کی بالکل سیدھا اس کی جب سے مجھے یہ ہدایت ہوئی میں اس کی بالکل آنکھوں میں دیکھ کے بات اور اللہ کا کرم ہے کہ اگر وہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہو نا اور آپ کی پریکٹس ہو جائے تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ایک جنبش ضرور ہوتی ہے. وہ پریکٹس سے آپ اس کو ماسٹر کر سکتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے نا وہ پھر بابا انہوں نے فرمایا تھا تو وہ فیض تو ملنا ہی تھا. اب نا یہ آپ کو بھی ہے آپ جب بھی بات کریں نا اس کے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جیسے انگلش میں کرتے تھے نا اس کے آنکھوں کی بالکل پتلی میں دیکھیں آپ جس وقت وہ جھوٹ بول رہا ہوگا نا ہلکی سی چینج آئے گا اس کے آنکھوں میں اس کی آنکھوں کی پتلی وہ آپ کو آہستہ آہستہ پریکٹس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ جھوٹ تھوڑے زمانے پہلے شناخت کے لیے نا یہ تھم امپریشن چلتا ہے انگوٹھے کا نشان اس کے بعد بائیو میٹرک بھی آ گیا وغیرہ وغیرہ آ گیا. دیکھیے اب انگوٹھے کا نشان جو ہے نا یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اگر اب آپ بندہ کسی ایئرپورٹ پہ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیمرہ ہے اس کے سامنے ذرا 2 منٹ کھڑے ہو جائیں. بندہ ایئرپورٹ پہ کیمرے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہے اس کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ تصویر لیتے ہیں. تصویر وہ بندے کی نہیں لیتے وہ تصویر بندے کی آنکھوں کی لیتے اور تصویر وہ آنکھوں کے بھی نہیں لیتے ہیں آنکھوں کی پتلی کی لیتے اور آنکھوں کی پتلی کے بھی نہیں لیتے. آنکھوں کی پتلی کے گرد جو ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے جسے انگلش میں آئرس کہتے ہیں. کیوں ڈاکٹر آئرس کہتے ہیں؟ آئرس جسے کہتے ہیں پتلی کے گرد ہلکا سا ایک دائرہ اس کی تصویر ہے. تو انگوٹھے کے نشان تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے جائیں لیکن یہ جو آئرس ہوتے ہیں نا پتلی جو ہوتی ہے نا یہ نہیں دھوکہ دے سکتی. یہ پھر جو انٹرپول ہوتی ہے بین الاقوامی پولیس اس کے پاس یہ ایئرپورٹس پہ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی پتلیوں کا آنکھوں کی ریکارڈ ہوتا ہے. آنکھوں کی پتلی سے آج کل انسان کی شناخت کی جاتی ہے. ایک خاص بات ہے اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے جو ہے نا وہ انسان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں جھوٹ بولتی. انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن آنکھ بتا رہی ہوتی ہے اب یہ جھوٹ بات ہو گئی. کوئی اور سوال کریں اس سے پہلے کہ آنکھیں کی بات جو کہیں اور نکل جائے خطرناک روپ میں داخل ہو جائے یہ علاقہ غیر میں داخل ہو جائے گی. کسی بندے کو اگر فرض کریں ایک بندے کو آپ دیکھا ہے اس کو 20 سال بعد ملتا ہے کوئی بندہ آپ اس کو انسان پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور فرق کریں وہ موٹا ہو گیا یا پتلا ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا یا گورا ہو گیا یا کالا ہو گیا یا اس نے داڑھی رکھ لی ہے اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ اس بندے کی آنکھوں کو دیکھیں غور سے. وہ آنکھیں جو ہوتی نا وہ نہیں بدلتی. چہرہ بدل سکتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بدلتی. تو وہ آنکھیں اگر آپ کو یاد ہوں گی 20 سال والی تو وہ بندہ فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یار یہ وہ. بہرحال وہ آپ کو کیا بتائیں بیٹا ہم نے سارا تو آنکھوں سے ہی کھایا ہوا اسی نینا دے اکھے لگے جی ہوندے
ਐਸਾ ਕੁਝ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੇ, یہ اس طرح کر کے کچھ اسی نے نہ یعنی کہ اگر عقل ہوتی نا ہم یہاں سے ٹھگے وہ جو دھوکے والی آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بھائی، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ کو حضور حاضر ہوا جائے، اس طرح سے ہوتی ہیں. تو میرا آج کا کوشچن آپ سے ہے کہ ٹریجڈی کیوں ہوتی ہے انسان کے ساتھ؟ اکثر ٹریجڈیز ہو جاتی بندے کے ساتھ، تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ آپ جو ہے نا ہاؤ ٹو فیس سوشل پرابلمس. ٹھیک ہے جی، یا تو آپ ٹائم پہ آیا کریں یا پھر وہ لیکچر ہال والا رول لگانا پڑے گا کہ جو لیٹ آیا وہ واپس کھا جائے. غلطی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کو عروج کا راستہ ملے. رونے کا راستہ جو ہے یہ عروج کا راستہ ہے. نیکی جو ہے یہ بعض اوقات ثقیل بنا دیتی ہے، آپ کے آنسوؤں کو سلب کر لیتی ہے. ہمیشہ نیکی کرنے والے کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو جاتے ہیں. یہ آنسو جو ہے یہ آنسو جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے، وہ آپ بچوں کے ڈاکٹر میں بچہ جب پیدا ہو اگر روئے نہ تو پھر کیا کیا جائے؟ بڑی خطرناک بات ہے. خطرناک بات اس کی، پھر اس کو کسی طریقے سے رلایا جاتا ہے. جو بڑا بندہ ہے نا اس سفر میں، اس کو بھی اگر تھوڑی دیر تک آنسو عطا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کو اس سفر سے آؤٹ کر دیا. اس سفر میں جو آنسو بڑے ضروری. تو آنسو کے لیے تو پھر ٹریجڈی کے بغیر تو آنسو نہیں ہوتا. جی پھر نگاہوں کو پیاس ہے آجا، پھر میرا جی اداس ہے آجا، پھر میرا جی پھر میرا جی اداس ہے آجا، پھر نگاہوں تو حقیقت ہے یا فسانہ ہے، وہم ہے یا قیاس ہے آجا، وہم ہے یا قیاس ہے آجا، پھر میرا جی پھر میرا جی سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، تو کہیں آس پاس ہے آجا، تو کہیں آس پاس ہے آجا، پھر نگاہوں
پھر نگاہوں کوئی دعویٰ نہیں تعلق کا رحم کی التماس ہے آجا رحم کی التماس ہے آجا پھر میرا جی پھر میرا جی میں چلو گم سہی فسانوں میں تو حقیقت شناس ہے آجا تو حقیقت شناس ہے آجا پھر میرا جی پھر میرا جی ابھی جا بات کی ضرورت کیا تیرگی کا لباس ہے جا تیرگی کا کب سے ہے منتظر تیرا واصف کب سے ملنے کی آس ہے آجا کب سے ملنے کی آس ہے آجا پھر میرا جی او گفتم کے مر گئے ناگاہ گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی